الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ سعد، اب اس کا جو نام ہے حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی سورہ ہے جس کا نام صرف ایک ہی لیٹر پہ مبنی ہے، یعنی ہم نے اس سے پہلے دیکھے نا کہ حروف مقطعات میں کبھی 3 لیٹرز ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ پہلا ہی ایسا ہمارا موقع آیا ہے کہ اس سورہ کا ایک ہی لیٹر پہ ہی مبنی ہے۔ اب ہم نے یہ بارہا جو ہے ریوائز کیا ہے اس کو کہ حروف مقطعات کے میننگ اللہ پاک نے بتائے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کے باوجود بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے اس کے میننگز نکالے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے میننگ سچا ہوگا یا جو بھی اس کے میننگز ہیں، واللہ عالم۔ ہمیں یہیں پہ رک جانا چاہیے۔ مکی سورہ ہے یہ، 88 اس میں آیات ہیں، 5 اس میں رکوع ہیں۔ اس میں جو ہم موضوع ڈسکس کریں گے، ایکسپلین یعنی کہ کریں گے، وہ ہوگا اللہ کے آگے جھک جانا یا پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آیت نمبر 1 ہے، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہا ہے، صاد والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی کہ ذکر والے قرآن کی۔ تو سورہ ہجر میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 میں، ہم اسی کا جو ریفرنس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور سورہ انبیاء میں بھی ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 9 میں آتا ہے، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے آیت نمبر 10 کی، وہ ہوگی، اے لوگو اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ذکر سے مراد یہی ہے کہ یاد دہانی کروانا۔ تو اب دیکھیں کہ بار بار قرآن کریم میں بہت ساری ایسی سورہ ہیں جس میں اسی طرح کا پیٹرن سے اللہ تعالیٰ نے احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اب جو یہ ذکر ہے کس کے لیے نازل کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کی حفاظت بھی انسانوں کے جو مومن ہیں ان کے ذمہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی یاد دہانی سے مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے، جس طرح سورہ یاسین میں آتا ہے آیت نمبر 1 میں اور آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 3 بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی قسم کھائی ہے قرآن کریم کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں آتا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے اور وہ غرور اور ضد میں مبتلا ہیں، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، تو عذاب الہی کے وقت وہ لوگے چیخنے چلانے، حالانکہ تب خلاصی کا وقت نہیں رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں۔ اب ان کے سامنے حق آ گیا تب بھی وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے ان سے ہدایت چھین لی ہے۔ تو پچھلی قوموں کا جو ذکر آیا تو اس میں کیا ہوا کہ مہلت کا جو ایک ٹائم ہے یہ دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جب یہ ٹائم پورا ہوتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو بھلے سے کوئی کتنی ہی توبہ کرتا رہے، تو صرف اور صرف ایک ہی قوم ہے قرآن کریم میں جس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ہے قوم یونس علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جب ان کے مہلت کا وقت ختم ہو گیا، ہلاکت ان کو نظر آنے لگی، عذاب ان کو نظر آنے لگا، تو اس کے بعد چاہے وہ کتنی ہی توبہ کرتے رہے، ایک توبہ کرے انسان یا باقی اجتماعی طور پر توبہ کرے، وہ ان کو کفایت نہیں کرتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے، اور انہیں بڑا تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے۔
اب یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ چیز ریپیٹیشن میں آئی ہے قرآن کریم میں، کہ وہ جو کفار تھے وہ کیا کہتے کہ ہم میں سے ہی ایک انسان آ گیا ہے اور ہمیں ہی وہ جو ہے وہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو کبھی ان کے پاس ایک یہ ہوتا کہ مطلب ڈینائی کرنے کے لیے کوئی ایک یہ والا موقف ہوتا کہ یہ کوئی فرشتہ ہوتا، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس بہت زیادہ معجزات ہوتے، اب یہ تو ہمارے ہی بیچ میں اٹھ رہا ہے، ہمارے ہی بیچ میں بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ساحر کہتے ان کو، کبھی کہتے کہ جھوٹا ہے، ایون حق کے بارے میں یہ لوگ سب جانتے تھے اور اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسا بھی ہوتا کہ بالکل جس طرح سے الزامات لگاتے لگاتے جب تھک جاتے تو کچھ لوگ نا ہمدردی والے سٹائل میں بھی کہتے تھے کہ جو ہے ایسا ہے کہ آپ جو ہے اثرات کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، تو کسی کاہن کے پاس چلے، کسی عامل کے پاس چلے۔ اب ہم دیکھیں کہ تعویل خاص میں تو ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا تعویل عام بھی کی سچویشن اس سے مختلف ہے؟ جب بھی کبھی کوئی بیمار پڑتا ہے، نیچرلی اس کو کوئی بیماری ہوئی، کوئی بھی اس کے ساتھ آزمائش والا مسئلہ آیا، کچھ بھی ہوا، تو فوراً یہ جو ہے غیر اللہ کی جو راہ ہے وہ دکھائی جاتی ہے کہ آؤ آپ کو کسی کے پاس دم کرانے کے لیے لے جاتے ہیں، پیر فقیر کے پاس لے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہوگا، یا آپ پر کچھ خدا نخواستہ اثرات والے معاملات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے فوراً انسان جو ہے وہ دوسری طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، کچھ ہمدردی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہو کیا رہا تھا کہ سچویشن بالکل چینج ہو گئی، اور گریجولی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اثرات سے حلقہ جو تھا اسلام کا وہ پھیلتا چلا گیا۔ آیت نمبر 5 ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب ان کو عجیب بات کیا لگ رہی ہے کہ جو توحید کی جو دعوت ہے اس کو یہ لوگ عجیب کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا جا رہا ہے، اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پوری پکچرائزیشن آیت میں فرما دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس طرح سے ابو طالب کے گھر میں سارے جمع تھے کیونکہ سردار تھے، ٹھیک ہے، سرداروں کے ایک پورا ایک جو ہے وہ محفل سجی ہوتی، اور اس میں کیا کرتے کہ پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کو سنتے، ٹھیک ہے، دھیان سے سنتے رہتے، اور اس کے بعد کیا کرتے ان میں سے کوئی ایک سردار جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا اور چلتا کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہیں اس میں کوئی غرض نہ پوشیدہ ہو، یعنی اس انسان کا کوئی مفاد جو ہے وہ پوشیدہ نہ ہو اسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ تہمت بھی لگاتے، اور پھر کیا کرتے کہ جتنے باقی لوگ بھی سن رہے ہیں ان کا بھی جو فوکس ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے کہ آپ نے بھی ان چیزوں پہ دھیان نہیں کرنا، بلکہ باطل کی پرستش پر اپنا جو ہے موقف وہ اس پہ قائم رہنا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، ہم نے ایسی کوئی بات پچھلے دین میں تو نہیں سنی ہے، یہ تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی چیز، کیا اسی پر نازل ہوا یہ ذکر ہمارے درمیان؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اب یہاں پہ جو آیات ہیں اس میں پچھلے جو ان کے آباء و اجداد کا ایک جو دین تھا جو ان کو ورثے میں ملا، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے اسی پہ رہتے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ اسی پہ رہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف راغب کریں، اسی کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں پہ بتا رہے ہیں یہ سردار کہ ہمارے آباء و اجداد سے تو ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں سنی، نہ ہی ہمیں ملی، ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خود سے بنا لی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، معاذ اللہ۔ اب پھر ساتھ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب جو اتنی زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا تو اتنی شخصیات ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ٹھیک ہے، مالا مال ہے سب جو ہے، مال سے بھی، زمینوں سے بھی، جائیدادوں سے بھی، اولادوں سے بھی، ٹھیک ہے، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے کوئی انسان جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا؟ اگر کسی انسان کے لیے یہ سارا کچھ تھا، ٹھیک ہے، کلام اگر اللہ تعالیٰ کا کسی انسان پہ ہی نازل ہونا تھا۔ یہاں پہ سورہ زخرف کا ہم ریفرنس لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، 31 سے لے کے 32 تک کی آیات ہیں، کہ اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ شک کر رہے ہیں میرے معاملے میں کہ اگر کسی کو چوز ہی کرنا تھا تو کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں چوز کیا گیا۔ آیت نمبر 9 ہے، کیا ان کے اختیار میں ہیں آپ کے رب کی رحمت کے خزانے جو بہت زبردست، بہت عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے پاس بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، جو کچھ ان کے دونوں کے مابین اس سب کی؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں ان کے اختیار کے بارے میں یہاں پہ جو ہے ایک پوچھنے کا طریقہ کار ہے
کہ کس طرح سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھنے کا کیا مکلف تھا کہ میں نبوت اور رسالت کس کے منصب پر فائز کروں، یعنی اللہ کے جو ڈیسیژنز ہیں ان میں بھی یہ لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ 10ویں آیت جو ہے اس کی ٹرانسلیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر آسمان پر، یعنی اللہ پاک نے یہاں ان کو چیلنج دیا ہے کہ اپنے وسائل یہاں پہ استعمال کریں۔ اگر تو آپ لوگوں کے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، تو آپ ان کو استعمال کریں اور جو ہے اپنا جتنا بھی اقتدار ہے اس کو استعمال کریں، یعنی کہ جو چڑھ جائیں رسیاں تان کر آسمان پر، اس سے مراد یہی لیا گیا ہے۔ یہاں آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا یہ بھی ایک لشکر ہے پہلے ہلاک کیے گئے لشکروں میں سے جو اب یہاں ہلاک ہوگا، یعنی پچھلی جو قومیں تھیں سب کی سب ہلاک ہو گئی، اور ان کے بارے میں ہم نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی رسول تھے ان کو بھی انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی بھی دعوت پہ ایمان نہیں لائے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 44 سے 46 تک کی آیات ہیں، اس میں بھی یہی سبجیکٹ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اب یہ بھی اپنی جو ہلاکت ہے اسی کو دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 ہے، ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو قوموں کے نام لیے گئے، ساتھ میں فرعون کو میخوں والا کہا گیا۔ میخوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کھونٹے۔ اب یہاں پہ مفسرین کی طرف سے دو جو ہے رائے لی جا سکتی ہیں کہ جو فرعون تھا وہ ایک تو یہ کہ اپنے لشکروں کے ساتھ جب سفر کرتا تو اس کے جو خیمے کی میخیں ہوتی، یعنی میخیں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو گاڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس نے جب وہ اپنے خیمے وغیرہ لگاتا تو صرف کچھ ایسے جانور جیسے کہ اونٹ ہیں، خچر ہیں، جو بھی، تو ان کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد ہوتی، تو صرف اور صرف وہ میخیں ہی اٹھانے کے لیے وہ مختص کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی دوسری ایک مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ فرعون جب کسی پہ تشدد کرتا تو اس کے اندر وہ میخیں گاڑ دیتا تھا، اور ایسا روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کے اس نے عذاب دیے تھے تاکہ وہ اپنے دین حق سے پھر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اذیت ناک ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کو جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز ملتی ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، اور قوم سمود، قوم لوط علیہ السلام اور بن والوں نے، یہ ہیں وہ ہلاک ہونے والے لشکر۔ تو یہاں پہ دوسری جو ہے قوم ہے ان کا بھی نام آ گیا، قوم سمود، قوم لوط، اور جو بن والے ہیں یہ قوم شعیب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ ان لشکروں کا بھی نام آ گیا کیونکہ یہ بھی جھٹلانے والوں میں شامل تھیں۔ آیت نمبر 14، ان سب نے ہی رسولوں کی تکذیب کی تو وہ میری سزا کے مستحق ہوئے، اور یہ لوگ بھی اب منتظر ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم پہ زوردار چیخ چنگھاڑ والا عذاب بھی آیا تھا۔ اب جب یہ عذاب آیا تو انسان کے جو کان ہیں یہ اس اتنی زیادہ جو ہے ساؤنڈ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے یہ چیز کہ ایک زوردار جو آواز ہے نا وہ بھی تباہی پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 16، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارا حصہ تو ہمیں جلدی دے دے یوم حساب سے پہلے۔ اب یہ دیکھیں ہر ایک چیز کی جلدی ہی ہوتی ہے انسان کو، یعنی کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں ہلاکت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قیامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ابھی آ کیوں نہیں جاتی، مطلب قیامت کے لیے بھی جلدی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وقت سے پہلے اپنا اعمال نامہ مانگنے والا بھی ایک جو ہے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ ہمارے لیے لکھا گیا ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، جو بھی رجسٹر ہے، جو بھی ہمارا اعمال نامہ ہے، جو بھی پیپر ہے، ٹھیک ہے، ریزلٹ کارڈ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ سٹائل کیا ہے ان کا، یہ مذاق اڑانے والا سٹائل ہے۔ یعنی یہ کوئی انسان اگر یوم حساب پہ پوری طریقے سے اپنا اس کا عقیدہ ہوگا تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ مجھے سمائے میرا حساب کتاب دے، مجھے میرا ریزلٹ کارڈ، ٹھیک ہے، ڈھٹائی ہے اور بے تحاشا ڈھٹائی ہے۔ یہ اگلا رکوع ہے، رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 17 سے لے کے 26 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ 17 آیت ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو بہت قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ نسائی کی 2، 3، 4، 6 حدیث ہے، اس میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا دیکھیں کتنا تذکرہ آیا ہے، کیسے رجوع کرتے تھے، جس میں ان کا روزے رکھنے کا ایک پیٹرن بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب ایک دن بغیر روزے سے ہوتے اور ایک دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا جا رہا ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، شام کو بھی اور صبح کو بھی، صبح کے وقت بھی، اور پرندے بھی
جو کہ جمع کر دیے جاتے تھے، یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب یہ خاصیت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، جو ہم نے پچھلی جو ہم نے سورہ پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ ڈیٹیل سے پڑھا کہ کیسے ان کو تورات جو تھی وہ حفظ تھی، جب بھی وہ تسبیح کرتے تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ ہی جو ہے پرندے بھی، ٹھیک ہے، اور پہاڑ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند پرند سبھی وہ ساتھ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، کیونکہ سب جو ہے حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 20 ہے، اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب محفوظ مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی۔ اب ان کا جو عدل ہے وہ بھی مشہور ہے، یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، عدل والے فیصلے کیا کرتے تھے، کوئی ہیلے بہانے یا اشاروں کناروں والے طریقہ کار ان کا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ایک جو بشری ان کے تقاضے ہیں وہ ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی، ٹھیک ہے، پیاس بھی لگتی، ان کے پاس بیویاں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معاملات انسانوں میں رکھے ہیں وہ سارے انبیاء میں بھی تھے، وہ رسولوں میں بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے جو معاملات تھے، قرآن کریم میں ہمیں جا بجا جو ہے ملتے ہیں ایسے واقعات کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عورت کا فتنہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیونکہ بشری جو چیزیں ہیں، جو بشری تقاضے ہیں وہ انسان میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب میں جب جس طرح سے میلے وغیرہ لگا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ لوگ جو ہے ان میلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب کسی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، لیکن کسی میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ، آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں بھی ایسے میلے میں جانے کا جو ہے جا کے دیکھوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شرکت میں کروں۔ لیکن اللہ پاک نے، کیونکہ وہاں ساری فحش گوئی وغیرہ اور سارے برے کام ہوتے ہوں گے، واللہ عالم اس میں کیا کیا جو ہے وہ ارینجمنٹس یہ لوگ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ناچ گانے وغیرہ کی بھی جو ہے وہ محفلیں سجتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کرنے کے لیے، جب وہ آرام کرنے کی نیت سے کہیں پہ ٹہرتے تو وہاں پہ ان کی آنکھ لگ جاتی، اور پھر کیا ہوتا کہ رات اسی میں گزر جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہ جاتے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کس طرح ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھا اللہ پاک نے کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ نے شرکت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو نبی ہوتے ہیں، اب یہاں پہ نبوت کا ابھی جو ہے معاملہ نہیں ہوا تھا، اب نبوت نہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ جو بھی نبی ہوتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ نبی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ترمذی کی ایک حدیث ہے 3609، اس میں یہ چیز جو ہے ہمیں ملتی ہے، یہ پروفڈ ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی روح ابھی ان کے جسد میں نہیں پھونکی گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح مبارک تھی، یہ جو ہے ایک جو ٹائٹل ہے یہ تبھی ان کو مل گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے کہ کیسے 40 سال کی جب عمر کو پہنچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کرتے تھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ اب ان پہ جو ہے وحی کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو واقعہ ہے اس کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن اب یہ جو واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تورات میں مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے، میں نے بیان القرآن سے لیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 بیوی والے سلسلہ ہے اس سے پہلے نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی حدیث سے، کیونکہ یہ چیز ثابت ہے کہ ان کے پاس بھی بہت ساری بیویاں تھیں، کسی جگہ پر 90 آتا ہے، کسی جگہ پر 70 بیویاں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بہت ساری ان کی ازواج تھیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام کے دل میں ایک ایسی عورت سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی جو کسی اور کے نکاح میں تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ صرف خواہش ہے اور اس کو ہم بشری تقاضا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو اگلی آیات ہیں وہ اس کے اکارڈنگ، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے اگر بیک گراؤنڈ میں رکھا جائے تو پھر یہ چیز جو ہے اگلی آیات جو ہے ان کی ٹرانسلیشن اور ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ آیت نمبر 21 سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا، اور کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے جھگڑنے والوں کی،
جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم دو مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور آپ اسے ٹالیے نہیں، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ اب دیکھیں کہ مدعا بیان کیا، دو لوگ ایسے تھے جو کہ اندر گھر کے اندر ہی داخل ہو گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ اب جب اچانک ان کو دیکھا تو یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آیت میں بھی ایسے ہے، تو وہ ان سے ڈرا کہ اب پتہ نہیں ان لوگوں کے اچانک اندر داخل ہونے کی نیت کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان دونوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہمیں ابھی اور ابھی فیصلے کا جو ہے انتظار ہے آپ سے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوراً ہی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں کہ ہمارے بیچ میں جو بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے آپ نے ٹالنا نہیں ہے۔ لائک جیسے ہوتا ہے نا کہ عام طور پر فیصلوں میں کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، تو ہمیں فیصلہ ابھی چاہیے۔ تو 23 آیت سے ہے، یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس گفتگو میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کی جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک جو بھائی ہے اس کے پاس 99 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، تو جو دوسرا بھائی ہے اس کے پاس صرف ایک ہی بیوی ہے، اور اب جو جس کے پاس ایک ہے 99 والا چاہ رہا ہے کہ اس کی ایک بھی میرے ہی پاس آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اس معاملے میں جو ہے کافی زیادہ پریشرائز کر رہا ہے۔ اب آیت نمبر 24 سے ہے، داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ تو واقعتاً اس نے بہت ظلم کیا ہے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے، اور یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والوں میں سے اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل والے ہوں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، تو اس نے فوراً اپنے رب سے استغفار کیا اور اس کے حضور جھک گیا، پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ سنا اور فوراً ہی اپنا جو فیصلہ ہے، اور اس میں یہ چیز بھی بتا دی کہ جیسے کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رشتہ دار ہے نا ان کو شریک کہا جاتا ہے سرائکی میں، اور پنجابی میں ان کو شریکہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جس طرح سے شریکے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اسی طرح کی زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ان دونوں کے معاملے کو بتاتے ہوئے، یعنی کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے، اچانک سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس چیز کے بارے میں بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ یہ جو دو اشخاص آئے اور اچانک آئے، ٹھیک ہے، پوری وہ جو دروازے ہیں اوبویسلی وہ بھی بند ہوں گے، اور پھر گھر کے اندر آ گئے، اور پھر یہ سارا معاملہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال میرے سامنے رکھی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً ہی دل میں ان کے اس چیز کے لیے جو ہے شرمندگی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ اللہ کے سامنے جھک گئے، انہوں نے استغفار کیا، اور جو بھی سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے بندوں کو کبھی کبھار جو ہے وہ کسی نہ کسی سچویشن سے آزما لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ عذاب میں آیا تھا کہ آیت نمبر 52 میں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انفارم کیا گیا تھا کہ جس طرح ان کے پاس اب کے جتنے بھی ان کے نکاح ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے دل میں اس کی خواہش بھی پیدا ہو گئے، چاہے کسی کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند بھی آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی شیئر ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے، سورہ عذاب کی آیت نمبر 56 میں آیا تھا یہ کہ اب آپ جو ہے پھر بھی آپ ان سے نکاح نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایسی کوئی چیز ہمیں کسی بھی حدیث میں، کسی بھی مطلب قرآن کسی آیت میں ایسا ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے کوئی نکاح کی خواہش یا پھر کوئی ایسی بات کی ہو، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی یہ چیز انفارم کر دی کہ اب اس کے بعد آپ نے جو ہے اس طرف مائل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء بھی تھے بھلے سے، لیکن وہ انسان تھے، اور انسان کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے اندر ایک جو چیز بلٹ ان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دیکھے کہ کس قدر وہ انبیاء جتنے بھی تھے وہ معصوم تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بنائی ہوئی ایک جو باؤنڈریز ہیں ان کو انہوں نے کراس نہیں کیا کبھی بھی، اور پھر یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فرمائی گئی، اور یہ خاص انعام ہے اللہ پاک کا۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے، تو ہم نے اسے معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے مقام قرب اور اچھا انجام ہے۔
ہم نے کہا ہے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بسبب اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کے دن کو۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 27 سے 29 تک کی 3 آیات اس میں شامل ہیں۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہم لوگ سٹارٹ سے لے کے اب تک یہی پڑھتے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بنا دی، ٹھیک ہے، پوری کائنات کا ایک جو سسٹم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری جو نعمتیں دی ان کو استعمال کے بعد ہمیں ساتھ میں یہ باور کرا دیا کہ نعمتوں کے استعمال کا بھی آپ لوگوں کو حساب کتاب پھر بھی دینا ہوگا، لہٰذا تقویٰ کی بار 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 ہمیں جو ہے وہ دیا گیا ہے، انسٹرکشن دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی۔ تو یہاں پہ آگ کی جو وعید ہے وہ بھی بتا دی گئی کہ اتنی ساری نعمتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بالکل بیکار پیدا نہیں کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سیم اسی طرح سورہ مومنون کی آیت ہے آیت نمبر 115، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مطلب آپ نے نعمتیں جو ہے وہ استعمال بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی انعامات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ والا جو ایک خیال ہے وہ اپنے مائنڈ سے کبھی بھی وہ مٹنا نہیں چاہیے کہ ہم نے سبھی چیزوں کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اور ساتھ میں جو آگ کی وعید ہے کہ کافروں کے لیے جو ہے وہ آگ بنائی گئی ہے، جہنم بنائی گئی ہے، چنانچہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کفر سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ حق اور باطل آپس میں مل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کوئی نیکی کے جو کام کرے گا اس کے لیے اس کا اپنا ریوارڈ ہے، اور جو لوگ دنیا میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، یا پھر وہ ظالموں میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے ہیں۔ ان کا اجر ملے گا جو نیکی کے راستے پہ چلیں گے، اور ظالموں کا جو اجر ہے وہ بھی یہاں پہ بتا دیا گیا۔ آیت نمبر 29، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کرے اور ہوش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اگلا رکوع ہے 10 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 30 سے لے کے 40 تک کی اس میں آیات ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے۔ اب یہاں پہ یہاں بھی ایک واقعہ جو ہے چھوٹا سا وہ درج کیا کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں آپ کو، آپ کی اولادیں دیتے ہیں، آپ کے پاس اموال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم تعویل عام میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں ہوں گی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان سے نظر انداز کرنے کے بارے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دی ہے۔ جب اتنی نعمتیں ملی تو ساتھ میں اللہ کے حقوق کو جو ہے وہ سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جس طرح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اب ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مشغول ہوتے، یعنی اپنے گھر بار کے کاموں میں، بیویوں میں مشغول ہوتے، ٹھیک ہے، جس طرح سے انسان جو ہے وقت گزارتا ہے فیملی کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ کے چلے جاتے کہ جیسے وہ ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ پورا ایک پراپر ان کے پاس، کیونکہ ان کا تو کانسیپٹ کلیئر تھا نا کہ بس اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کسی بھی انسان کی محبت کو وہ لیول دینا ہی نہیں ہے جو اللہ کی محبت کا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے جو گھوڑے تھے وہ بہت پسند تھے، ان کے پاس جو ہے پورے لشکر موجود تھے،
یہاں پہ ہم لوگ اس کے بارے میں پہلے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جیسے چرند پرند اور جنات، ٹھیک ہے، پرندوں کے بھی لشکر، اور پھر ان کو زبانیں بھی آتی تھیں، بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے. تو یہ جو گھوڑے ہیں ان کے سامنے جب ایک پورا ایک دستہ پیش کیا تو ان کو دیکھتے ہوئے وہ اس قدر مصروف ہوئے کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ بھول گئے. نماز عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہو گیا اور ان کی وہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکے. تو یہاں پہ کیا ہوا، اس کا بہت زیادہ اس مشغولیت کا افسوس حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 32 میں فرمایا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اونٹ میں. اب یہ دیکھیں، ہمارے لیے یہاں پہ باعث ندامت ہونی چاہیے یہ آیات، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر ان کو جو ہے اس معاملے سے جو ہے شرمندگی محسوس ہوئی، افسوس محسوس ہوا. اور ہمارے کیا معاملات ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اب مہمان آ گئے، کوئی ملنے والا آ گیا، اگر اس کو ناراض کر دیا، اللہ کو ہم بعد میں راضی کر لیں گے لیکن یہ ناراض نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آتی ہے پرائورٹی والے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پرائورٹی کسی بھی چیز کو نہیں دینی، وہ چاہے مہمان ہو. آپ مہمان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، آپ بھی نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی آیا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو ہم کبھی بھی دنیاوی معاملات کو پرائورٹی ہمیں نہیں دینی ہوتی ہے، بلکہ نماز کے اوقات میں. اور یہ جو 2 نمازیں جمع کرنے والی ریلیکسیشن ہے وہ بھی ان معاملات کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خاص معاملات کے لیے ہے کہ آپ نے بہت زیادہ، آپ کو شدت ہے کسی بھی معاملے میں، آپ باہر ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ آپ کو وہ نمازیں جمع کرنی پڑ رہی ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ والی جو ریلیکسیشن ہے اس کو آپٹ کرنا ہے. ادروائز قرآن کریم میں جو ہے بہترین وہ نماز ہے، ٹھیک ہے، بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہی ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش ہم نے پہلے کیا کرنی ہے کہ اول اوقات میں اپنی نماز کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر کس طرح کوئی ایسی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جو نماز کا ابھی قضا ہونے سے پہلے پہلے ہم اس کو پڑھ پائیں گے، تو اس میں ہم تھوڑا سا لیٹ بھی کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کے لیے معاف فرمائیں گے. اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 33 میں، تو اس نے کہا واپس لاؤ ان کو میرے پاس. تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر. اب یہاں پہ جو ہے 2 طرح سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے وہ گھوڑوں کا دستہ منگوایا کہ یہ بہت عزیز تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، پورا جو گھوڑوں کا لشکر تھا یا دستہ تھا یا جو بھی، تو انہوں نے اس جو ہے اس محبت کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ان پر وار کیے، گھوڑوں پر. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھوڑوں کو جو ہے انہوں نے تھوڑا سا مطلب وار اس لیے کیے ہوں گے کہ وہ محبت جو ہے وہ زائل ہو. دوسری ایک تفسیر جو ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ گھوڑوں کی کارکردگی سے کیونکہ خوش ہوئے، انہیں واپس منگوایا، لیکن پھر گھوڑوں کو جو ہے پیار سے سہلایا. واللہ عالم اس کی جو ہے کیا اس کے معاملات ہوں گے. بہرحال انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اور پھر آیت نمبر 34 میں فرمایا جاتا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے انسان اپنے سپہ سالاروں سے غصہ کرتا ہے، تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان پہ کافی غصہ کیا کہ جو ہے مجھے یعنی کہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملا ہوگا یا کچھ بھی ایسا. تو ان کو یہاں پہ چیلنج کیا کہ اگر میں آج اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے بیٹے پیدا ہوں گے، بڑے ہو کے یہی میرا دستے بازو بنیں گے، یعنی میرے پاس پھر سے ایک لشکر ہوگا. لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا کہتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کہا. یہ واقعہ ہمیں ترمذی میں ملتا ہے 1532 میں کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ گئے اپنی تمام بیویوں کے پاس، تمام ازواج کو جو ہے وہ حمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایک کو حمل ٹھہرا اور اس سے بھی ایک ناقص الخلقت جو ہے بچہ وہ پیدا ہوا. اور پھر دائیہ جو ہے وہ آئی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے تخت پہ اس بچے کو رکھ دیا. اب یہ دیکھیں کہ صرف ایک انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک تو یہ جو بات تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور انہیں یہاں پہ شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جو ہے آپ نے ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی تب تک نہیں آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کل بتاؤں گا، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو کیا ہوا کہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے روک دیا گیا۔ سورہ کہف کی آیات تھیں یہ 23 سے لے کے 24 تک کی، آپ نے یہ پہلے اس کو دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی گئی، یہ آیات نازل ہوئی اور توجہ دلائی گئی کہ آپ نے انشاءاللہ ہر معاملے میں کہنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کا کتنا ہی اس پہ آپ کانفیڈنٹ ہوں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کے پاس اس چیز کی کیا وہ طاقت ہے کہ آپ اس کام کو پورا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد اور پھر اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ واقعہ جو ذوالقرنین کی انفارمیشن دینے کے معاملے میں پیش آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یہ کہ ہم نے ہر کام میں بھلے سے ہم کتنے ہی کانفیڈنٹ ہو، بھلے سے وہ کام کتنا ہی اچھا ہو، بھلے سے ہماری ارینجمنٹس بہت پختہ ہوں، اس کے باوجود بھی ہم نے انشاءاللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم یہ کام کو کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، اس نے دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ دعا جو ہے یہ قبول فرمائی، اور یہ دیکھیں کہ ان کی حکومت کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ یہ ایسی حکومت تھی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ جس میں رسالت بھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں یہ خلافت بھی تھی، ٹھیک ہے، تو ایسی حکومت کسی اور کو نصیب ہوئی بھی نہیں ان کے بعد۔ یہاں پہ سورہ نمل میں جو ہے اس دعا کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جو دعا انہوں نے کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس نے یہ دعا کی پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ آیت نمبر 19 ہے یہ سورہ نمل کی۔ اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 36 میں، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا اور وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے جہاں کہیں کا وہ قصد کرتا۔ اب جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو ان کا جو تخت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہوا کے تابع ہو جاتا، اور ہوا کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے حکم کرتے تو ہوا جو ہے وہ اسی رخ چلنے لگتی تھی۔ آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا، سب کے سب عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو۔ عمارتیں بنانے کا جو ہم نے دیکھا تھا سلسلہ کہ کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی نگرانی کرتے، اور جنات جو تھے بھلے وہ سرکش جنات بھی ہوتے تو بھی وہ تابع ہو گئے تھے، تو وہ بڑے سے بڑا کام کرتے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسپیشلٹی بھی دی کہ غوطہ خور ہوتے، ٹھیک ہے، وہ اب جب جو بھی پانی یا سمندر یا جو بھی ہوتا تو اس کے اندر سے وہ تہ سے موتی اور جو قیمتی جو ہوتے ہیں نگینے وغیرہ وہ لے کے آتے تھے۔ آیت نمبر 38 میں آتا ہے، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، یعنی کچھ ایسے جنات بھی تھے جن کو باندھ کر رکھا جاتا تھا، ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ سرکش ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی تو پھر ان کو کھول دیا جاتا اور ان سے کام لیے جاتے۔ آیت نمبر 39 ہے، یہ ہماری عطا ہے، پس تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو یا اسے اپنے پاس روکے رکھو، اس پر کوئی حساب نہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس مقام قرب بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد نعمتوں کی پوری ایکسیس بھی دے دی کہ جس کو استعمال کرنا ہے استعمال کرو، رکھنا ہے رکھو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی اس کے لیے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، لیکن آپ کو یہاں پہ انعامات کی جو ہے وہ بھی بشارت یہاں پہ دے دی گئی ہے، اور یہ ساری جو انفارمیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کی پوری جو ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی تھی ان آیات کی صورت میں۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 41 سے لے کے 64 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ اب یہاں پہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں بہت ہی نیک، بہت ہی صالحہ، بہت ہی ایک مثال خاتون تھی، ٹھیک ہے، تو جب ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام سے تو بہت زیادہ مالدار تھے حضرت ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات، زمینیں، اموال، جو کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا جو ہے ایک حساب کتاب سے رکھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک آزمائش کا سلسلہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہوئی جس کو کہا جاتا ہے سلسلہ کی حدیث ہے 2304 جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو کوہڑ کی کوئی بیماری تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں
یعنی کہ کوئی جلدی ان کو انفیکشن ہوا ایسا کہ اس سے پوری کی پوری ان کی سکن جو ہے وہ گلنے سڑنے لگی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے بہت ساری روایات میں آتا ہے ان کی جسم میں جو ہے سکن میں گوشت میں کیڑے پڑ گئے تھے. یعنی کہ بہت ہی جس طرح کہتے ہیں کہ سخت قسم کی یہ اذیت والی ایک بیماری تھی. اور پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی ان کے بچے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جتنا بھی ان کا مال و متاع تھا سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ امیر ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن اس آزمائش کے بعد کیا ہوا، ساری نعمتیں جو ہے ان سے وہ وہ ختم ہو گئی ان کے پاس سے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو اموال کے علاوہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نعمت بھی چھن گئی، لیکن بیوی کا جو تھا ساتھ وہ ان کے ساتھ برقرار رہا. ٹھیک ہے، تبھی ان کو مثالی بیوی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کو یاد کرتی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے بہت ہی جو ہے بہترین قسم کا جو وقت ہے ان کے ساتھ میں نے گزارا، جس میں میرے پاس مال و متاع تھا، نوکر چاکر ہوں گے، ٹھیک ہے، سارا ان کا ایک سسٹم تھا. لیکن اب جب کوئی نہیں رہا تو مجھے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے میرا یہ جو ہے فرض بنتا ہے کہ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں. تو ان کا حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ بھی مشہور ہے. تو یہاں پہ آیت نمبر 24 میں، آیت نمبر 41 میں بتایا جاتا ہے، اور ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. تو یہاں پہ شیطان کو تکلیف پہنچانے کی جو ہے قدرت حاصل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہے ایک مثال کے طور پر جیسے بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ ایک جو ہے قسم پرسی کی جو حالت ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ والی دعا جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی. تو آیت نمبر 24 میں آتا ہے، 42 میں آتا ہے، ذرا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ چشمہ جو جاری ہوا ہے ٹھنڈا پانی ہے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لمبے عرصے کے بعد جب انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت والا اور ایک لمبا ٹائم انہوں نے بہت زیادہ اچھے سے گزارا، تو جب ان کو بیماری آئی تو یہ اس ڈر سے دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ آزمائش آئی ہے اور پھر ایسا نہ ہو کہ میں صبر نہیں کروں اور میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگوں یا فریاد کرنے لگوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو بہت زیادہ جو ہے آپ علیہ السلام نے صبر کیا. لیکن اس کے بعد جب بالکل بہت زیادہ ٹائم گزرا اور جب بیماری نے بہت زیادہ تکلیف دی تو پھر دعا بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، ایک پانی کا چشمہ ابلا، اس میں شفا رکھ دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مفسرین کے مطابق اس میں پانی میں اللہ پاک نے کچھ ایسے اثرات رکھ دیے، کچھ ایسے جیسے وہ ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں گندھک وغیرہ ہوتی ہے، جس طرح سے وہ بیمار کی جو جلد کے جو امراض ہیں وہ دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا. اب یہاں پہ ہوا یہ معاملہ کہ ان کی جو بیوی تھیں وہ گھر کے بھی کام کرتی، ٹھیک ہے، معاش کا بھی سارا بندوبست کرتی، باہر کے کام بھی سارے خود کرتی تھی، اور پھر تیمارداری بھی خود کرتی. یعنی کہ وہ اکیلی کیونکہ رہ گئی تھیں. اور ایک اس واقعے کے بیچ میں ایک ایسا ہوا کہ وہ گھر سے باہر چلی گئیں کام کے لیے، اور واپسی پہ وہ لیٹ ہو گئیں، اور یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی ضرورت پیش آئی کہ کچھ بھی چاہیے ہوگا، کھانا پینا یا کچھ بھی چاہیے ہوگا، کوئی بھی تقاضا ہوگا، تو وہ اویلیبل نہیں تھی. اب ان کو غصہ آیا، غصے میں حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ جب آپ واپس آئیں گی یعنی اپنی بیوی کے لیے تو آپ ان کو 100 کوڑے ماریں گے. اور یہ غصے میں کھائی گئی ایک قسم تھی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیات کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 43 میں آتا ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال بھی عطا کر دیے اور اس کے ساتھ ویسے ہی اہل و عیال مزید بھی کر دیے. یعنی یہ دعا کی بدولت کیا ہوا، یہ سارے معاملات درست ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا اور یاد دہانی تھی ہوش مندوں کے لیے. اور تم لے لو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا، تو اس میں ایک ضرب لگا دو اور قسم نہ توڑو. یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، بہت ہی خوب بندہ، یقیناً وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا. اب یہاں پہ جو ہے یہ وہی والی جو قسم انہوں نے کھائی تھی غصے میں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، جب آپ علیہ السلام صحت مند ہو گئے تو آپ نے بہت اس چیز کی فکر مند ہوئے اس کے معاملے میں کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا. لیکن اب کیا ہے کہ obviously یہ قسم پوری نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں کیسے جو ہے یہ 100 کوڑے لگاؤں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی رہنمائی کی اور ان کو ایک تدبیر بتائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 100 تنکے لینا ہے، ان کو باندھ لینا ہے، یعنی ایک جھاڑو کی شیپ دینے کے بعد بیوی کو صرف ایک ضرب لگائیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ جو ہیں ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی.
تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کو واپس جو ہے سارے معاملات ان کے بہتر ہو گئے، صحت کے معاملات بھی، ٹھیک ہے، ان کے اہل و عیال بھی مزید عنایت فرمائے۔ اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مزید اولاد سے بھی نوازا ہوگا، آپ کو اموال بھی آپ کے واپس آئے ہوں گے یقیناً، انشاءاللہ، واللہ عالم۔ اب اگلی آیات آتے ہیں، تذکرہ جو ہے وہ چیپٹر چینج ہوا ہے تھوڑا سا، 45 آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا، جو قوت والے اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے۔ انسان کا عقیدہ تبھی خالص ہوتا ہے جب اس کو آخرت میں دلچسپی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے آخرت میں پورے کا پورا جو ہے مجھے معاملہ میرا کلیئر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ چیز جو آخرت میں انسان انٹرسٹ لے گا اس کو دنیا میں وہ رغبت نہیں رہے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو توحید کی دعوت تھی اسی کو اپنا مشن بنایا، وہ سب کے سب جو ہے ان کے لیے بہت ہی پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وہ خالص ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو خالص جو لوگ تھے وہی چوزن پیپل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 47 آیت میں یہ چیز بیان کی گئی، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائیں، کہ جن کا جو زندگی کا جو مقصد ہے وہ دنیا کی محبت نہیں ہو بلکہ دین کی دعوت ہو، آخرت کی طرف فوکسڈ ہو، آخرت میں ان کو رزلٹ کیسا ملنا ہے اسی کی طرف ان کی توجہ رہے۔ ہم سب کو انہی لوگوں میں اللہ پاک شامل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 48 میں آتا ہے، اور ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام کا، ذوالکفل علیہ السلام کا۔ یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ اچھا، یہاں پہ جس طرح سے حضرت یسع کا اور حضرت ذوالکفل کا بہت زیادہ کوئی ڈیٹیل ملتی نہیں ہے، تو ایسی کوئی روایات بھی نہیں ملتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ قیاس کرنے لگتے ہیں کہ یہ جنوبی عراق میں ان کی قبر جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر اس کو جو ہے ایک مزار کی جو شکل ہے وہ دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو گوتم بدھ ہے ان سے بھی ذوالکفل کے نام کو جو ہے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ واللہ عالم، جس چیز کے اللہ پاک نے ہمیں انفارمیشن زیادہ نہیں دی ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے خود سے قیاس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جو انفارمیشن دے دی گئی اسی پہ ہمیں قیاس کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 49 ہے، اور یہ ذکر ہے یقیناً متقین کے لیے بہت ہی اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 50، یعنی رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے۔ اچھا، جو جنت کا ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک والہانہ قسم کا استقبال ہوگا جنت والوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو دروازے ہیں جنت کے وہ ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، کہ جنت میں جس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی اپنے مہمانداری کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو جہنم کا معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جہنم کی مثال، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم جیل ہوگی، تو جیل کے دروازے بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہنم کے جو دروازے ہیں وہ جب بھی کوئی مجرم آئے گا تو اس کے لیے اسی وقت دروازے کو کھولنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب جنت کا جو نقشہ ہے وہ اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 51 میں، اس میں وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، طلب کریں گے اس میں میوے، بہت سے مشروبات بھی، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی بیویاں نیچی نگاہوں والی، ان کی ہم عمر۔ یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے، یہ ہیں ہماری عطا کی ہوئی چیزیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ جو جنت میں رہنے والے جو جنتی ہوں گے ان کے لیے یہاں پہ کچھ جو ہے نعمتیں، کچھ عنایات، ان کا تذکرہ ہے، میوے ہیں، مشروبات ہیں، بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو ایسی ہی نعمتیں جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی وہ ساری بیان کی جا رہی ہیں۔ لیکن آیت نمبر 45 سے جہنم والی جو ہے 55 سے، ٹھیک ہے، تو جہنم کا جو ایک نقشہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو متقین کے لیے ہے وہ یہ ساری عطا کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کبھی جو ہے وہ زوال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ جو جنتی ہیں وہ بور بھی نہیں ہوں گے، ان کے لیے نہ تو ماحول، نہ ہی ان کی نعمتیں، نہ ہی جو چیزیں انہیں سرو کی جا رہی ہیں وہ انہیں کبھی بور نہیں ہونے دیں گی، اور ہر ایک چیز اپنی ایک الگ جو ہے وہ مثال ہے یہاں پہ۔ لیکن یہاں پہ جو سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بری جگہ فرمایا آیت نمبر 55 میں، کہ جو جہنمی ہیں ان کے لیے ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے پس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا، یہ ہے ان کے لیے، پس اس کو چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔
اب کیونکہ جہنم کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ہمیں بتا دیا کہ کفار کے لیے جنت ہے، تو جو کوئی بھی ایسے انکار والے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی احکام سے، اس کے لیے پھر جنت جہنم ہوگی۔ اور پھر وہاں پہ کیا سرو کیا جائے گا؟ ہم نے اوپر دیکھا کہ مشروبات سرو کیے جا رہے تھے، میوے سرو کیے جا رہے تھے جنتی لوگوں کو، لیکن یہاں جہنم والوں کو کھولتا ہوا پانی، پیپ جو ہے وہ سرو کی جا رہی ہوگی۔ اور پھر جو ہے ان کو ان کی طبیعت جو ہے یہ اس کو کافی ناگوار فیل ہوگا جہنمیوں کو۔ اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بھی، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں دی جائیں گی ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے اسمیل والی ہوں گی، بد ذائقہ ہوں گی، جو بھی چیزیں اہل جہنم کے لیے سرو کی جائیں گی۔ آیت نمبر 59 ہے، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو۔ یہ ہیں آگ میں گھسے آنے والے لوگ، یعنی کہ جوک در جوک آ رہے ہوں گے جہنم میں۔ تو یہاں پہ ایک جو جماعت ہے وہ دوسرے کے اندر جو ہے وہ دھس جائے گی، پھر دوسری آئے گی، یعنی ان کے لیے کشادگی نہیں ہوگی، فراخ جگہ نہیں ہوگی کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ تو تنگ جگہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہوگا جس میں کوئی کسی کو آنا کسی کے لیے خوشگوار ہو۔ آیت نمبر 60 ہے، وہ نئے آنے والے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ایسے ہو تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، ہم نے تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا ہے، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ وہ کہیں گے پروردگار جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا ہے تو اس کے لیے جہنم عذاب کو آگ میں دگنا بڑھا دے۔ یعنی کہ جس کو ہم نے فالو کیا، جس کی ہم نے پیروی کی، جس نے ہمیں یہ سارے عقائد سکھائے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی یہاں ایک بد دعا والا سسٹم ہے کہ اس کے لیے بھی یہاں پہ دوہرا اس کے لیے عذاب ہو، کیونکہ ہمیں بھی ٹریپ کرنے والا وہی تھا۔ تو آیت نمبر 62 میں فرمایا جا رہا ہے، اور وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم یہاں ان کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں خواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں؟ یقیناً یہ حق ہے اہل جہنم کے مابین جھگڑا۔ آپس میں جو کانورسیٹ کر رہے ہوں گے جہنمی، وہ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو لوگ ایمان لائے تھے تو ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم انہیں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، تو جہنم میں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سورہ مومنون میں آیت نمبر 109 سے لے کے 110 تک کی آیات میں یہی والا جو سبجیکٹ ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم نے انہیں کیا خواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، یعنی ایسا تو نہیں کہ وہ یہ ہنسی مذاق بنانا ڈیزرو نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اصل میں برے لوگ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ اعراف میں بھی آیت نمبر 49 میں آتا ہے، کیا وہی لوگ جن کے بارے میں ہم نے قسمیں کھائی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ رحمت کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، یعنی یہ ساری جو گفتگو ہے یہ جہنمیوں کے بیچ میں ہو رہی ہوگی کہ وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ یہ چیز ریئلائز کر لیں گے کہ وہ لوگ سب کے سب حق پہ تھے۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 65 سے لے کے 88 تک کی آیات اس میں شامل ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ کس سے اعراض کر رہے ہیں؟ یعنی کہ فیصلہ کن بات ہے یہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہے، اور پھر توحید کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر 69 میں فرمایا جا رہا ہے، مجھے کچھ نہیں ملا اعلیٰ کے بارے میں، ملائے اعلیٰ کے بارے میں وہ باہم بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں، میری تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ جب کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے، اب یہاں پہ اگین جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے ابلیس نے انکار کیا تھا جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ آیت نمبر 72 میں، تو جب میں اس کو پوری طرح درست کروں گا، یعنی پوری طرح درست کروں گا جب یہ پوری طرح سے کریشن اس کمپلیٹ ہو جائے گی آدم علیہ السلام کی، اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں
جو ہے وہ پھونک ماری تھی، ٹھیک ہے، یعنی اپنی روح میں سے پھونکا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ آپ نے جو ہے سجدہ کرنا ہے ان کے سامنے. تو پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 73، سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کے، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 30 میں بھی ہم نے یہی سبجیکٹ جو ہے پڑھا ہے، اور یہی پیٹرن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب بھی فرمایا گیا تھا. آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا ہے اسے جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، کہ ابلیس نے جب انکار کیا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوالیہ جو ہے وہ آیت میں بتایا کہ کس چیز نے روکا ہے. ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے، یہاں پہ چوپایوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ یاسین کی اس آیت میں. اس کے بعد سورہ راف کی جو آیت ہے، آیت نمبر 54 میں، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا، یعنی کہ خلق اور امر کے جو دونوں عالم اسی کے ہیں، اس پر ان دونوں پر اسی کا تسلط ہے اور اسی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو مخلوق کی تخلیق ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. سیم اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 72، لیکن ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہے آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا جو وجہ تھی وہ تکبر بتایا گیا. آیت نمبر تو کیا تو کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے جواب کیا دیا آیت نمبر 76 میں، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا کیا دعویٰ تھا کہ مٹی سے بنایا ہے آپ نے آدم علیہ السلام کو، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں. اب جو اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس کا یہ جو دعویٰ تھا وہ سچا تھا، لیکن یہ دعویٰ اس کا تکبر کا باعث بن گیا کہ مجھے بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. 77 آیت ہے، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے اور اب تم پر میری لعنت رہے گی جزا اور سزا کے دن تک. اس نے کہا پروردگار پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں یہ مہلت دے دی گئی اس دن تک جس دن کا وقت طے شدہ ہے. اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہو. اللہ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی تو کہتا ہوں، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی تو کہتا ہوں کہ میں کہ پھر میں بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 63 میں بھی یہی آیات جو ہے وہ اسی تسلسل سے بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے سبجیکٹ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، یہ واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آیت نمبر 86 میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. اب یہاں دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام والا سٹائل ہے کہ جو کچھ بھی میں حق کی جو دعوت دے رہا ہوں، تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہوں، سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ سارے جو واقعات ہیں یہ بھی میں تمہیں جو ہے خبروں کی صورت میں آگاہی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے عوض میں نے تم سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگا ہے. آیت کے اگلے حصے میں، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں. ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں بھی اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں نے ایک عمر گزاری ہے، اور اس سے پہلے بھی. اب یہ ہے ایک انسان اپنا جو ہے اپنے ایک پرسنالٹی کا ایک جو ہے واسطہ بھی دیتا ہے کہ میرے سارے جو احوال ہیں اس سے تم لوگ واقف ہو، میرے کیریکٹر سے. ٹھیک ہے، میں بناوٹی انسان نہیں ہوں، میں سچ بولتا ہوں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ صادق اور امین کا جو لقب تھا وہ بھی کس نے دیا تھا؟ انہی لوگوں نے، کفار نے ہی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کا حوالہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کنوے کیا گیا. اگلی جو آیت ہے 87 ہے، نہیں ہے مگر یہ ایک یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، اور تم جان لو گے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد. اب یہاں دیکھیں سورہ طارق میں آتا ہے آیت نمبر 13 سے لے کے 14 تک کی آیت میں، یعنی یہ جو قرآن کوئی بے مقصد کلام نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کن قول بن کر آیا ہے. ٹھیک ہے، کس لیے؟ تاکہ حق اور باطل کا جو ڈیفرنس ہے وہ سب کے سامنے آ جائے. سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 105 میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے.
اب جو ہے اس کے ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلیں گی، اور اسی کی عدالت میں ان کے عروج و زوال سے متعلق فیصلے بھی ہوں گے۔ سیم اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 1897، جس میں ہم قرآن کریم کی جو ہے فضیلت وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک اسی کتاب کی بدولت ہی بعض قوموں کو عروج پر پہنچائے گا، اور جو اس کو ترک کر دیں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ذلت میں گرا دیے جائیں گے۔ یہاں پہ ہماری سورہ سواد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی سورہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ زمر۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور سورہ سبا کے بعد یہ نازل ہوئی تھی ہجرت حبشہ سے پہلے، جب اہل ایمان پر بہت زیادہ مخالفت شروع ہو چکی تھی۔ یہ تب کے وقت میں یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی ہے۔ سورہ میں 8 رکوع ہیں، 75 اس میں آیات ہیں۔ اس میں جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اخلاص کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ریفرنس میں ہم دیکھ لیتے ہیں 3405 ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیسے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینا کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے، تو ہمیں اگر عقیدہ کی سب سے جو پہلے مثال ہے وہ ہمیں سورہ اخلاص میں ہی ملتی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ کلیئرلی بتا دیا کہ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اچھے سے اس میں انسان دیکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، اللہ پاک کی جو ذات ہے، ہماری ہر ترجیح جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی منسوب ہونی چاہیے۔ اور انسان کی ایک جو ہے وہ اس کی ویکنس ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کے رکھتا ہے۔ اگر وہ انٹینشنلی نہیں بھی بنائے تو بھی اس کے مائنڈ میں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اسے وہ بہت امپریس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو چاہ رہا ہوتا ہے اسے وہ کاپی کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سورہ حج میں جیسے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 73 میں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بتوں کے جو پجاری تھے ان کے حوالے سے اس کی نوعیت کو فرمایا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر ذی شعور مخلوق ہونے کی حیثیت سے کسی انسان کے لیے یہ چیز لازمی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو اپنا مقصد حیات سمجھے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی جو ہے انسانوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی اکثریت جسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ مثال دی جاتی ہے، جیسے سورہ اعراف میں مثال دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ کیسی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پسند کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آسائشیں چاہیے، ٹھیک ہے، حیوان کی طرح جیسے زندگی ہوتی ہے، کھانا مل جائے، سونا مل جائے، آرام مل جائے، ٹھیک ہے، بچے پیدا ہو جائیں، بچوں کی پرورش ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی زندگی کا ان کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غور و فکر جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جس پیٹرن پہ بنایا، تو جو انسان ہوگا حقیقت میں وہ غور و فکر کرنے والا ہوگا، وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ کے وہ دنیا میں زندگی گزارنے کو ہی اپنی اے ٹو زی جو ہے وہ سارا کچھ نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اس کی زندگی کو کوئی مقصد ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ایسا ہی بنایا ہے، بے حد بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو معرفت ہو ہمیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رازق ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کا لیول آتا ہے ہم معرفت کے بعد جو ہے وہ محبت کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد کیا ہو، ہم یہ جو آیت آتی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162، ہم اس کی تصویر بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہے انسان کا، اس کا جو اس کی سوچ و فکر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ اس آیت کے اکارڈنگ ہونا چاہیے کہ میری، یعنی کہ ہر جو چیز ہے وہ لنکڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میری ہر جو میرا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جینا مرنا، میرا عمل، میری تمام چیزیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ابن ماجہ کی ایک حدیث آتی ہے 4135،
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو دنیاوی جو انسان ہے، جس کو مال و دولت سے محبت ہے، ٹھیک ہے، جس کو درہم و دینار کا بندہ قرار دیا ہے، ایسے انسان کو جس کو بس دنیا ہی دنیا چاہیے، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و متاع نہ اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ راغب نہیں ہو رہا، تو درہم و دینار والے بندے کو کتنا یہاں پہ جو ہے وہ برا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم باقاعدہ طور پہ جو ہے سورہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، اس کتاب کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، پر بس بندگی کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ خالص کیا ہم نے کیا اپنی زندگی کو، تو انفارچونیٹلی یہ ہماری زندگی کا کچھ ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں دنیا بھی عزیز ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم اپنا پورا رول پلے کرتے رہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ ہم کیا کریں، ہم نماز بھی پڑھ لیں، ہم اپنے جو ہے حج عمرے بھی کر لیں، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے، ہماری جو کمائی ہے، اس میں سود کی آمیزش بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے والی اطاعت نہیں چاہیے، خالص اطاعت چاہیے۔ تو آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ملاوٹ والی اطاعت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ چیز پڑھا کہ کیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو پک اینڈ چوز والے معاملات ہیں نا، کہ مطلب نماز بھی پڑھ لی، ساتھ میں ہم نے کچھ اور غلط کام بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ نے جس کو حرام کہا اس میں سے بھی کچھ اپنی زندگی میں شامل کر لیا، ٹھیک ہے۔ کمائی میں اگر رشوت لینے کی ضرورت پیش آئی تو ٹھیک ہے، اب کیا ہے، مجبوری ہے، معاشرے میں رہنا بھی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 85، اس میں وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کیسی مثال ہے، یہاں پہ بنی اسرائیل سے مخاطبت ہے، لیکن ہم تعویل عام میں اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے سوائے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ احتساب کی ضرورت ہے، اس کو اس ریفرنس کو پڑھنے کے بعد بھی، اور جو آیت ہے اس آیت کو بھی پڑھنے کے بعد۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دے، یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن سے یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو۔ سیلف ایکسپلینیٹری یہ آیات ہیں کہ انسان جو ہے عارضی وسیلے بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کلیئرلی یہ چیز بتا دیا، یہ جو جھوٹے معبود ہیں، اولیاء ہیں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہا ہے، اور اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا، وہ پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اکیلا اور کل کائنات پر چھایا ہوا۔ اب یہ جو شریک ہوتے ہیں یہ محتاج لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی بزنس بھی اکیلا سٹارٹ نہیں کر سکتا، دنیاوی معاملات میں بھی انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے، کہیں جانا ہے تو بھی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ہے یہ ساری چیزیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ کے پاس پورے جہانوں کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اولاد کی، نہ ایسے دوست کی، ٹھیک ہے، نہ ہی ایسے کسی شریک کی۔ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، خود مالک ہے، اور پورا حکومت رکھنے والا ہے ہر ایک چیز پہ۔ اس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پہ۔ اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا۔ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ وہ پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے ایک خلق کے بعد دوسری خلق، یہ تخلیق ہوتی ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنی جو تخلیق بتائی ہے،
اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ صرف یہی تخلیقی کہ رات کے بعد جو ہے دن آ جاتی ہے، دن کے بعد رات. تو کوئی انسان سائنس کا کوئی بھی بڑے سے بڑا جو سائنٹسٹ ہے وہ یہ عمل جو ہے اپنے بلبوتے پہ وہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ کی جو عظمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے. اور پھر سورج کا اور چاند کا اور یہ سارا اگر سسٹم دیکھنے لگے تو یہاں پہ کوئی سوچ جو ہے اس کا بھی کوئی لیول نہیں ہے. تو ایسا سوچنا بھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، یہ بالکل ایک جو ہے وہ غلط خیال ہے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ کی تخلیق کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد جوڑا بنایا. اگر ہم یہاں پہ سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہم نے سائنس میں جہاں بچوں نے بھی پڑھا ہوتا ہے کہ امیبا، ٹھیک ہے نہ، تو وہ جینڈر بھی اس کی اسپیسیفائی نہیں ہوتی ہے، نہ وہ میل ہے نہ وہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنی باڈی کو وہ تقسیم کر دیتا ہے ایکولی، کہ ہم نے بچپن میں سائنس میں پڑھا تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے، دو ایک جیسے امیبا بن جاتے ہیں. اس طرح سے اس کی جو ہے افزائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی جاندار پیدا کیے جو کہ ایک اس کے اندر دونوں سیکس موجود ہوتی ہے. جیسے کہ یہ کیچوا ہے، ٹھیک ہے، امیبا تو ایک بہت ہی مطلب چھوٹا جانور ہے نا. تو یہ جو کیچوا ہے یہ نظر آنے والا جانور ہے، ارتھ فارم جس کو کہتے ہیں. اب ایک ہی کیچوا ہے، اسی کے اندر جو ہے میل بھی ہے، اسی کے اندر فیمیل بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہرمیفروڈائٹ کے طور پر ہم نے پڑھا تھا بچپن میں. اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے تخلیق جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. پھر آگے 8 جو ہے مویشی ان کا ذکر ہوا. اس کو سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا، آیت نمبر 143 اور 144 والی آیات میں. یہاں پہ نام بھی لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون کون سے 8 مویشی تھے. ان میں اونٹ تھے، ٹھیک ہے، گائے، پھر بھیڑ اور بکری اور یہ ساری چیزیں. تو یہ جو اللہ کی تخلیق ہے، یہاں پہ 3 پردے جو ہے ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے 3 پردوں میں اندھیروں میں، ٹھیک ہے، اندھیروں کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا ہے. انسان کی جو تخلیق ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہے، تذکرہ ہے. اچھا، 3 اندھیرے ہم کس کو کہہ سکتے ہیں اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو پہلا جو ہے وہ پیٹ کی دیوار والا پردہ کہیں گے، ایبڈومینل وال. دوسرا پردہ رحم ہوگا جس کے اندر بچہ پلتا ہے، جس کو یوٹرس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک تیسرا پردہ آتا ہے، وہ جھلی، جس کے اندر بچہ لپیٹا ہوتا ہے. اب یہ بچہ پردے کے اندر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب تک اس کی پیدائش نہیں ہو جاتی اور پھر یہ انسان سے باہر جب آتا ہے تو پھر یہ ان سارے پردوں سے باہر ہو جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ 3 پردوں کا اس طرح سے ذکر ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، یا جاندار کی جو بھی تخلیق کی ہے. اس کی شکل کو جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. آیت کے اگلے حصے میں ہے وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بے نیاز کسے کہتے ہیں، جس کو جو بالکل غنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے کسی عمل سے فرق نہ پڑتا ہو. اللہ تعالیٰ کی کوئی انکار کرتا ہے تو بھی اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی کفران نعمت کرتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے. اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو. پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو. لیکن وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا. جو راز تمہارے سینوں کے اندر مخفی ہیں وہ ان سے بھی باخبر ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں یہ چیز بتا دی، کنوے کر دی. اول تو یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اگر انکار بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں یہاں پہ سورہ دوہر، جس کا دوسرا نام سورہ الانسان بھی ہوتا ہے، یہاں پہ اس میں آیت نمبر 3 کو بھی شیئر کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو. ٹھیک ہے، تو شکر گزار بندے کا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو شکر کرتا ہے نعمتیں بھی اس سے ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. یہاں یہ چیز کلیئرلی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ راضی ہوگا. تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، یہ چیز بتائی گئی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور آیت نمبر 8 میں بتایا جاتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. پھر جب وہ عطا کرتا ہے اسے اپنی کوئی نعمت اپنی طرف سے، تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے.
اور وہ اللہ کی مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی دیر، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ یہاں جو روش بتا دی گئی ہے انکار کرنے والوں کی، اس کو ہم نے تعویل خاص میں بھی دیکھا، تعویل عام میں بھی یہی والا سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ جو ہے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل جاتی ہے اس کے بعد انسان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ واپس وہ اپنی کفر کی جو روش ہے اس پہ جو ہے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وعید بھی بتا دی گئی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے لے کے 20 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 9 میں بتایا جا رہا ہے، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجود و قیام کرتے ہوئے، وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ حقیقی نصیحت اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو obviously وہ اپنے رکوع و سجود میں اس چیز کا اللہ سے اظہار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی نیک انسان ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہوگی اور اللہ کا خوف بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے سوالیہ انداز میں پوچھی جا رہی ہے کہ دو یہ والے لوگ، یعنی کہ ایک جو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے وہ سجود میں ہے، کبھی وہ قیام کرتا ہے، وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ بالکل ہی غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 10 میں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی رحمت، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ یہاں پہ جو ہے تقوی کے بارے میں ہمیشہ فرمایا جاتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ کی ہے، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ بچ بچ کے چلے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ ایسے چلے گا جیسے کسی جھاڑیوں والی یا کیچڑ والی جو سرزمین ہے اس میں انسان اپنے آپ کو بچا کے چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا جو کوئی نقصان ہے وہ اس پہ اسے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو تقوی کی مثال اس سے دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 11، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب بندگی کا ہم نے دیکھا، اب عبد کا ہم نے ایک پڑھا تھا کہ کیسے اب جو ہے عبادت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ظاہری عبادت، ٹھیک ہے، جیسے نماز ہے، نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو لیکن نماز کو ہم ساری جو عبادت ہے اس کو اس میں جو ہے وہ کنکلیوڈ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جو ابدیت ہے اس کو ہم غلامی سے جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پابند ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مومنون میں اور سورہ شورہ میں جو ہے یہ غلامی کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 47 اور سورہ شورہ کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ لیکن یہی چیز ہے کہ جو معبود کے سامنے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے جھکنا جو ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو غلامی ہے نا یہ جبرن ہوتی ہے، کہ جبری طور پر کسی نے مجبور کیا اور انسان مجبور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو عبادت ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے، لیکن اس میں محبت کا بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو اس میں محبت کا بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ اگر اطاعت کرنی ہے، اور محبت انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ واقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پوری، ایک منٹ کے لیے میں پاز لے رہی ہوں۔ تو جو محبت ہے یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان جو ہے وہ معرفت حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ معرفت یعنی کہ پہچان، جو اللہ کی پہچان رکھے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے لگے گا، اور جو محبت کرے گا اس میں وہ اطاعت بھی شامل ہوگی، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف غلامی ہے تو یہ اس کی جو ہے ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی اس طرح سے۔
آیت نمبر 12 میں فرمایا جا رہا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے خود اندیشہ ہے ایک بڑے عذاب کا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، تو میں بھی پوری طریقے سے اطاعت کا پابند ہوں، اور میرے لیے بھی کوئی اسپیشلٹی یہاں پہ نہیں دی گئی کہ مجھے ان چیزوں سے استثناء حاصل ہو جائے گا۔ اگر میں بھی نافرمانی کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ مثال دینے کے لیے، ٹھیک ہے، مخالفین کو احساس دلانے کے لیے اس طریقے کا انداز جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طریقے سے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے، اور کلی طور پر اطاعت کرتے تھے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، تو تم جس کو چاہو پوجو اس کے سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اصل میں خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ اب خسارہ جو ہے یہ کیا ہے کہ جو لوگ دونوں آپشن سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حق کا راستہ ہے اور جو دنیاوی جو محبت ہے وہ بھی، تو جو لوگ یہاں پہ دنیا میں اپنے طریقے سے نفس کی پیروی کرتے ہوئے جو خود بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو، یعنی کہ جو گھر والے ہیں ان کو بھی یہی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بھی بس یہیں پہ ہی سارے جو دنیا کے مزے ہیں وہ لوٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جہنم کا سامان بنا رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، جیسے سورہ تحریم کی آیت میں ہے، آپ کو جو ہے آیت نمبر 6 میں ملتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان نہیں بچائے گا، نہ تو وہ خود کو بچائے گا، اور پھر جو خود نہیں بچا سکتا، خود بچ نہیں سکتا، اوبیسلی وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بچا سکتا، تو پھر یہاں پہ خسارے میں آنے والا انسان بھی ایسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تہ بر تہ، اور نیچے سے بھی آگ کے بھپکے ہوں گے تہ بر تہ۔ یہ وہ شے ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو پس تم مجھ سے ڈرو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہاں پہ یہ جو آگ ہے، یعنی کہ جہنم ہے، اس کا ایک سین یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ جب آگ کے بادل ہوں گے اوپر سے نیچے سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈرانا ہے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک اویئرنیس جو ہے وہ یہاں پہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، جو خشیت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ طاغوت سے کنارہ کشی کا جو ہے وہ بھی یہاں پہ ایلیمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو کنارہ کشی کرے گا طاغوت سے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا اور فقہ کے چیپٹرز میں بھی پڑھا تھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، ہر وہ شے جسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، آیت نمبر 257 میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر اللہ پہ ایمان لے آنا ہے، تو ایسا ہی انسان ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے مضبوط حلقے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پیروی میں انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسے لوگ جو انکار کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اور بشارت کیا ہوتی ہے؟ اوبویسلی جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں اس کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا ہوتا ہے، اس کی تیاری کی طرف بار بار توجہ دلائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہاں پہ جو تینوں درجات ہیں نا، جو ہم پہلے حدیث جبریل میں بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتائے جا رہے ہیں کہ پہلا درجہ اسلام ہے جس میں ہم لوگ بائی برتھ ہی انٹر ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد والے جو درجات ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیسے ہے اس سے اونچا درجہ ایمان کا، پھر اس سے سب سے جو اونچا درجہ ہے وہ ایمان کا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نبوت کے درجے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈور کلوز کر دیا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے پھر بھی
یہ سارے مدارج ہمارے سامنے ہیں، تو کوئی کتنی بھی محنت کرے گا، وہ اپنا جو لیول ہے، اگر وہ اس لیول کو کراس کرتے نیکسٹ لیول میں انٹر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہترین والا درجہ جو ہے وہ پا لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو درجہ احسان کے بارے میں یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ جو محنت کرے گا اس کو زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں آتا ہے، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ یعنی یہاں یہ بھی ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ یہ جو رزلٹ ہے نا، اس کا ہر کوئی خود ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو عذاب کا جو مستحق ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالیہ جو ہے اس میں اسٹائل میں پوچھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا آپ اس کو بچائیں گے؟ یعنی کوئی گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا راستہ بند ہو گیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایک بار انکار کرتے ہیں، دوسری بار انکار کرتے ہیں، پھر حق کو جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ، کیونکہ آخری بار بھی انہوں نے جو ہے وہ والی آپشن کو، جو صحیح والی آپشن ہے، اس کو آپٹ نہیں کیا، تو اب ان پہ بھی سٹیمپ لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آگ ان کا مقدر بن گئی ہے۔ آیت نمبر 20 میں آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہوں گے بالا خانوں پر بالا خانے، ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، بے شک۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے جہنم کی وعید آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی جنت کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملہ بیان فرما دیتے ہیں، تاکہ جو مومن ہیں وہ یہاں پہ ایک تسلی میں رہے کہ انشاءاللہ، اور امیدوار رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوگا۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 35 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 21 میں آتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، پھر اس کے ذریعے وہ نکالتا ہے کھیتی جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں یاد دہانی اور سبق ہے ہوش مند کے لیے۔ ہم نے بارہا قرآن کریم میں دیکھیں اس طرح کی آیات دیکھیں، جس کو اب یہ کس لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا، اور کوئی اس پہ تکبر نہیں کرنے لگے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے پورا ارینجمنٹ کیا، ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں گیا، آسمان پہ بادل بنے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بارش ہوئی، چشمے بہے، تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر ایسے ایسے جو ہے نباتات اور پھل فروٹ اور جو بھی چیزیں ہیں، ان کے ٹیسٹ ہیں، ان کے کلرز ہیں، ٹھیک ہے، فصلیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شاداب جو ہے وہ باغات جو ہے وہ اگائے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، فصلیں، ٹھیک ہے، کبھی تو وہ زرد ہو جاتی ہیں، اور جو ایسے تنکوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ ایسے تنکوں میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں جو ارد گرد بکھر جاتے ہیں۔ یعنی یہ پورا ایک جو سسٹم ہے، یہ غور و فکر کرنے والوں کی ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں سارا جو ہے سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے ہی رجوع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں۔ آیت نمبر 22، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے نور ہے؟ یعنی وہی لوگ جن کو اندر سے بصیرت حاصل ہو گئی، یعنی ایمان جو ہے وہ دل کے اندر جن کے داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے یہاں بشارت ہے۔ اور پھر وہ جو اللہ کے ذکر پہ جن کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں احکام پتہ چل رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایسے بہت سارے احکام ہیں جن کو ہم اپنے دنیاوی جو ہے چیزوں پہ ہم لوگ ان کو پرائرٹی دنیا کو دے دیتے ہیں، رشتوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر جو احکام ہے اللہ تعالیٰ کی ان پہ ہمارے جو ہے وہ دل اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو ایسے دل کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے بارے میں، کہ ایسے دل سخت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ بتا دیا کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں، جس کے مضامین باہم مشابہ ہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں۔
یہاں ہم ریفرنس دیکھ لیتے ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر 50 کا، کہ اب جو قرآن ہے یہ ایک بہترین جو ہے ایک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد لوگ کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی کہ بہترین کلام کی موجودگی میں آپ کوئی اور بات کا، کسی اور چیز کا انتظار کریں گے کیا؟ تو آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اس کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کو سمجھ آئے گی قرآن کریم کی تلاوت سننے سے رونگٹے بھی تو اسی کے کھڑے ہوں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے کلام میں پہنچایا کیا، اور پھر دل بھی انہی کے نرم ہوں گے، اللہ کا خوف بھی انہی لوگوں پہ طاری ہوگا۔ آیت کے اگلے سے میں فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 24 میں آتا ہے بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے گا بدترین عذاب قیامت کے دن، یعنی یہاں پہ جو قیامت کے دن عذاب ہوگا یہ جہنم کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور کہہ دیا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ کمائی تم کرتے رہے ہو۔ یہاں پہ جو آگ والے ہیں ان کا ایک نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہوں گے جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 89 میں کہ جو مزے لے رہا ہوگا جو انسان، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو آگ کے تھپیڑوں کو روک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو مزے لے رہے ہوں گے، تو یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو ان پر آن دھم کا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان نہیں تھا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی شاید کہ وہ سبق حاصل کرے، اور ہم نے بنا دیا اسے قرآن عربی تاکہ وہ کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کرے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ہاں ریفرنس لے لیتے ہیں، یہ آیات ایزی ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں آسان بنا دیا قرآن کریم کو۔ اس کے ریفرنس سے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ قمر کی آیت ہے آیت نمبر 17 کہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد آیت نمبر 29 آتی ہے اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک شخص کی جس میں بہت سے آپس میں ضد رکھنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو پورے طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کل تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو مثال ایک دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک غلام کے کئی آقا ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ ضدی ہیں، مختلف اغراض اور مزاج رکھنے والے ہیں۔ دوسرا غلام وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ ضد رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے، جو تند خو جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اگر مل کے ایک غلام خرید رکھا ہے تو اس غلام کی جان جو ہے وہ ہر وقت مصیبت